نیچرل ہے, روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں, جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں, تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے, چکر بھی آتے ہیں, جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے, تو وہ وقتی ہے. پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی, ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی, بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی, پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا. تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو, جو پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی. اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے, تو خوراک کو ٹھیک کرو, بچے نہیں روکو. اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے, وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے, اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ. بقرعید میں جو نا گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو, وہ زیادہ اچھی. میں نے ایسے ایسے غریب دیکھے ہیں, ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک. میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں, اتنی چمک. پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں, اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں, وہ خاندانی ہو گئے. تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی, تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں. تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر, تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا. تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ الٹا نقصان ہے, اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے. دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگنینسی نہیں ہوگی نا, تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں, اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو, یعنی اس میں زیادہ طاقت, آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں. جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا, وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا, اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے. پریگنینسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے, تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے. بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی, وہ نکل جائے گی. اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو, تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا, یہ ذہن میں رکھنا. وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی, یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگے, دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے, تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے, تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو, اس کے بعد اس کی ریکوری کرو. تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے, تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے, اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے, اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہماری دادیوں نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں, اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے. 88 سال میں فوت ہوئی ہیں ہماری دادی, وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے, بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال کے کھاتی تھیں, اور اتنی چینی کھاتی تھیں ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی. ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی, کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں, ہم چینی کے شوقین ہیں, ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں. پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے. کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی, اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے, چینی نہیں کھائیں آپ کہیں سمجھیں کہ بھائی یہ, لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ. اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ڈمکانا پلان, اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی ہے. تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی. نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو, مرد کو کہتی ہے محنت کرو. تو اگر آپ کی مزدوری والا کام نہیں ہے تو جم میں محنت کرنی پڑے گی. مرد کو اللہ نے ٹف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو جوان رہنا ہے تو آپ جوان رہنے کے لیے آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا, وزن اٹھانا پڑے گا, تھکانا پڑے گا. اور عورت کو نسل پیدا کرنی پڑے گی, اس سے وہ صحت اس کی ٹھیک رہے گی. تو اس لیے فیملی پلاننگ میں آپ ضرور جاب کریں, لیکن یہ جا کے بتایا کریں لوگوں کو کہ ایکچولی ہے ڈرامے بازی, بیڑا نہیں غرق کرو اپنا بھی اور اپنی خوشیاں مت چھینو. اور یہ بھی بتایا کریں جن قوموں نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا. اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے, اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کی ایک تہذیب تھی, گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے اٹلی کے,
قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ, میں گیا ہوں, میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے, اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا, 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں, اللہ ہی جانے, لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا, اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ, نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے, خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ, اب پریگنینسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی, کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے, اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو, تو وہ کہیں میں جاب کریں یا بچے پیدا کریں ہم, تو نیچر سے لڑو گے نا الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے, عورت کس کے لیے, گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا, الحمدللہ بہت اچھا کیا. کیوں, عورت کو اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے, مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے, ان کو پالے بھی, ان سے محبتیں لے, تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں, اٹلی ہو یورپ ہو, بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں, کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی, اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں, ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 50 سال میں کمبختوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے, وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود, اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے, کس کا ہے. تو کیا ہے یار, اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے. یہ تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے, ایسا نہ گورنمنٹ کے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے, مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں نہیں, ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے, شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا, آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی, تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو, لیکن ہو کیا, ہاؤس وائف, گھر داری, گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہی رہا ہے بھائی, ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے, میں نے کہا نہیں, عورت گھر میں اچھی لگتی ہے, روکھی سوکھی کھائیں گے, فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا, میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا, گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں, کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, گھر میں. کچا انڈا کھانا کیسا ہے, کیا آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں, وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر